اور ہر دل عزیز شخصیت. آپ کی گفتگو جو ہے وہ ہمیں ہماری بہت رہنمائی کر رہی ہے اس ٹرانسمیشن میں، اور ہم بہت شکر گزار ہیں کہ یہ مسلسل ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ ہیں. ہمارے درویش جناب صاحبزادہ محمد عاصم مہاروی چشتی صاحب، السلام علیکم. آپ کو وعلیکم السلام، جمعہ مبارک. خیر مبارک، آپ کو بھی مبارک. کسی کی خامی چھپانا آپ کی اپنی خوبی ہوتا ہے. بے شک، واہ. بے شک. اگر آپ خامیاں نہیں چھپا رہے تو آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ دراصل خامی کہیں آپ کے اندر ہے. واہ. شیخ سعدی، بہت اچھا آپ کا حافظہ تھا. دورہ حدیث کرتے ہوئے جیسے ہوتا ہے کہ ہم مکتب جو ہے وہ ایک دوسرے سے مخاصمت بھی رکھ لیتے ہیں کسی لائق اسٹوڈنٹ کے ساتھ، تو حضرت سعدی کے ایک ہم مکتب تھے، تو وہ جب بھی دورہ حدیث ہوتا اور حضرت نئے نئے نکات لے کر آتے تو ان کے چہرے کے اوپر جو ہے تاثرات ناگواری کے جو ہے وہ گزرتے. بہت سارا عرصہ تو شیخ سعدی اس کو برداشت کرتے رہے، لیکن آخر جو ہے وہ ایک دن اپنے استاد محترم کے پاس گئے اور عرض کی کہ حضور، یہ جو میرا ہم مکتب ہے یہ مجھ سے جلتا ہے، اس کو مجھ سے تکلیف ہوتی ہے. انہوں نے پوچھا کہ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ تو کہنے لگے کہ جب بھی میں کوئی اہم نکتہ بیان کرتا ہوں تو سب واہ واہ کرتے ہیں اور اس کے چہرے کے اوپر غصہ جو ہے وہ آ جاتا ہے. تو استاد محترم نے کہا کہ سعدی، تمہیں اپنے ہم مکتب کے چہرے کا رنگ تو بدلتا ہوا نظر آ رہا ہے، جی یہ تو مجھے بتاؤ کہ تم نے کس حدیث میں یہ پڑھا ہے کہ غیبت جائز ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. جی تو تعلیم اور ہوتی ہے، علم جو ہے وہ اور ہوتا ہے. جتنے کا بھی جتنا علم ہے وہ ستاری کے اندر ہے، حجاب کے اندر ہے. آپ کی اور میری حقیقت اس لباس کے حجاب کے اندر ہے، اور اگر یہ لباس نہ ہو تو وہ حقیقت نہیں ہوتی، وہ ننگا پن ہوتا ہے. اللہ کریم جب اپنا جمال دکھاتا ہے تو وہ حجاب کے اندر جو ہے وہ جمال دکھاتا ہے. تو یہ آپ کے اندر ہوتی ہے. الستار کی صفت تو آپ کے اندر سے اجاگر ہونی ہے. معافی کا طلبگار کسی کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہے. جو معافی کا خواستگار ہو اس سے اللہ سے بھی معافی مانگتے رہنا چاہیے، خود اپنے آپ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے، جن لوگوں کے ساتھ رہ رہا ہے ان سے معافی مانگتے رہنا چاہیے. اور کتنا ہی خوبصورت سا ایک سیرت کریم سے ملتا ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن سے صرف 3 دن کے لیے ناراض رہ سکتا ہے. یعنی یو ہیو اونلی 72 hours ٹو بی. یہ آپ کا نیچرل حق ہے، کیونکہ طبع جو ہے وہ مخالف ہو سکتی ہے. 72 گھنٹے کے بعد نہ یاسر مجھے حق ہے آپ کے اوپر ناراض ہونے کا، نہ آپ کو ہے. تو اب اس کو ذرا تھوڑا سا ویژوائز کیجئے کہ if we are doing it تو ہمارے اندر کتنا مثبت پن جو ہے وہ آ رہا ہوگا. بالکل صحیح جی بالکل صحیح. ہم کتنا غصے جو ہے وہ چھپائے ہوئے ہیں. ہم خوش اسی لیے تو نہیں ہیں کہ کسی نے چھوٹی سی بات کی، یار پتہ ہے آگے کہ مجھے ہرٹ ہوا ہوں گا میں اس کی بے وقوفی سے، جی لیکن پھر مجھے ایک مدت دی گئی کہ اس کے اندر اندر یہ منفی چیز اپنے آپ سے نکال دو. جو عیب ہے وہ انسانی آنکھ کا شرف ہی نہیں ہے دیکھنے کا. سبحان اللہ. یہ مکھی کی آنکھ ہوتی ہے جو عیب دیکھتی ہے. انسان کی آنکھ کا شرف جمال دیکھنا ہے. واہ 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 واہ. تو جب بھی آپ عیب دیکھ رہے ہوں کسی کے اندر تو آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ آپ ہیں تو انسان، لیکن اس وقت آپ کی آنکھ انسانی نہیں. اللہ سبحان اللہ. صحیح، اتنی خوبصورت آپ نے بات کی ہے. میں ایک بات، مجھے یہ انسانی آنکھ جو پوری کائنات کو بساط کے مطابق دیکھتی ہے وہ اپنا چہرہ نہیں دیکھ سکتی. اپنا چہرہ ہمیں یا آئینہ دکھاتا ہے یا کوئی اور دکھاتا ہے. ہم جتنا اچھا گمان کسی بارے میں رکھیں گے ہمارا اپنا چہرہ خوبصورت. اس آنکھ کے اوپر کیا اعتبار کیا جائے؟
جی جو نہ اپنے آپ کو دیکھ سکتی ہے واہ 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 جی واہ نہ اپنے پیچھے دیکھ سکتی ہے جی واہ سورج جو کھڑا ہے جی اسے گھومتے ہوئے دیکھتی ہے سبحان اللہ. زمین جو مسلسل یوں بھی گھوم رہی ہے اور یوں بھی گھوم رہی ہے اسے ٹھہرے ہوئے جو ہے وہ دیکھتی ہے. یہ چھوٹے کو بڑا دیکھتی ہے واہ بڑے کو چھوٹا دیکھتی ہے. اس کے اوپر کیا اعتبار کیا جا سبحان سکتا ہے؟ سبحان پتہ نہیں آپ کس اینگل سے جو ہے وہ چیز دیکھ رہے سبحان ہیں اللہ صحیح جہاں سے وہ مسلسل جھوٹ ہی آپ کو نظر آ رہی ہو اللہ. اور آپ اسی کے اوپر مفروضہ گھڑ چکے. صحیح بات. سبحان اللہ. جی العزیز جو ہے یہ کلام میں برکت لاتا ہے، یعنی آپ کی کہی ہوئی بات کے اندر وزن جو ہے وہ بڑھاتا ہے. تو اس کو 40 مرتبہ اگر فجر کی نماز کے بعد اچھا. کوئی شخص اپنا ورد رکھتا ہے تو اس کا کلمہ جو ہے وہ مقبول ہو جاتا ہے. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. صاحب صاحب اگر میں یہ سوال کروں کہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، انسان بندہ پیدا ہوا ہے یا تخلیق کیا گیا ہے بندگی کے لیے. اگر ہم اسلام کی تعلیمات دیکھیں، ہمارے موضوعات بھی ہم ہر ٹرانسمیشن کا حصہ ایک موضوع بنا رہے ہیں، سب چیزوں کی جو ہے نا بیس، مجھے ایسے لگتا ہے کہ وہ شاید عاجزی میں ہے. ہاں اگر عاجزی نہیں ہے تو بہت سارے جو مسائل ہیں نا انسان کے، وہ انسان میں وہ جے میں ویکھاں عملہ ولے کچھ نہیں میرے پلے، تو وہ تکبر اس کی ایکسٹریم دوسری. بٹ عاجزی جو ہے وہ انسان میں نہیں ہے. تو بندہ تو بندگی کے لیے تخلیق کیا گیا تھا. کیسے کوئی جھٹکا ایسا لگائیں مرشد کے کو ہم کو احساس کرنا شروع کریں، کوئی عاجزی ہمارے اندر کیسے آئے، کوئی پڑی ایسی دے ہمیں. وہ امجد اسلام امجد صاحب اللہ کریم ان کے درجات بلند فرمائے. آمین. ان کا ایک شعر ہے، دریا میں قطرے کی مانند گم ہو جاؤں، واہ. دریا میں قطرے کی مانند مانند گم گم ہو ہو جاؤں، اپنے آپ سے باہر نکلوں تم ہو جاؤ. واہ 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 واہ. تو یہ جو ہم اب خود اپنے آپ میں قید ہیں اور ہم نے خود اپنا ہی بت بنا لیا ہے، تو اس بت کو جو ہے وہ توڑنا ہوگا. ٹھیک جی اور یہ ٹوٹتا پتہ کیسے ہے؟ جی. جو آپ پوچھ رہے تھے نا جی. کہ نسخہ بتائیے، تو یہ اسماء الہیہ اس کی چابیاں ہیں. واہ سبحان واہ اللہ. جی سبحان. یہ صفات جیسے جیسے بندے کے اندر سے چینلائز ہونا شروع ہوتی ہیں، واہ. ویسے ویسے یہ انا کا بت جو ہے وہ ٹوٹنے لگتا سبحان ہے. اللہ. جی یہ جو عیبوں کی پردہ پوشی ہے نا صحیح، واہ. یہ آپ کے اندر ستاریت کے جاگنے کا نام ہے. سبحان اللہ. سبحان. جی سبحان اللہ. آپ کے اس ڈیوائن ایسپیکٹ کے روشن ہونے کا نام ہے جی، جو سب کو ڈھانپ لیتا ہے. سبحان. جی تو آپ نے خود اپنی روشنی کو باہر لانا ہوتا ہے حضور. جی کیا ہم دوست ڈھونڈتے پھرتے ہیں. دیکھیے لوگ کہتے ہیں کہ سچ بولیں، سچ بولنے کا نہیں ہوتا ہے. کیا بات. ٹھیک بات. ہمیں غیبت سندس بی بی سچ ہے صحیح. جی. جو جھوٹ ہوتا ہے نا وہ بہتان ہوتا ہے جی. غیبت سچ ہی صحیح ہوتی ہے، صحیح بات. لیکن یہ وہ غیر ضروری سچ ہے کہ جس کے بولنے سے یوں منع کیا ہے اور جس سے یوں ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے کہ غیبت کرنے والا اپنے بھائی کا گوشت اللہ کھا رہا ہے.